پھر بعض بزنسز ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جو جہاں پہ انوائرمنٹ میں انسرٹنٹی بہت ہوتی ہے اور چینجز بہت ریپڈلی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن از ون ایگزامپل. جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا امریکہ میں، پہلے یہ AT&T ہوا کرتی تھی، امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کمپنی. اس کو انہوں نے پھر پرائیویٹائز کر دیا. پرائیویٹائز کرنے کے بعد یہ ایکسپلوژن ہوا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا. یہ موبائل فونز اور اس طرح کی ساری چیزیں. پاکستان میں بھی PTCL ہوا کرتا تھا. ابا درخواست دیتے تھے ٹیلی فون کے لیے تو بیٹے کے ٹیلی فون لگتا تھا، اور اس کے لیے بھی وزیر کی سفارش لگانی پڑتی تھی. یہ دور ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ آ گیا ہے کہ اب 24 گھنٹے میں آپ ٹیلی فون لائن لگوا لیجیے. اور موبائل فونز تو ہیں ہی، پھر ای میل، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں آ گئی. 3G 4G 5G آ گیا. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کی وجہ سے یہ ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ ایکسپلوژن ہوا ہے. اگر اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں امریکہ نہیں دیتا تو ابھی بھی آپ وہ کالے والے فون کو استعمال کر رہے ہوتے. دیکھا نا بلیک فون، بلیک کلر کا جو فون ہوا کرتا تھا، فلموں میں ایسے کر کے یوں گھماتے تھے، میرے پیا گئے رنگون، نہیں دیکھا ہے؟ تو یہی فون چلتا تھا ہر جگہ. اور پاکستان میں گرین کلر کا وہ ٹیلی فون چلتا تھا. تو وہ اس دور سے آپ کیسے نکلیں؟ ڈی ریگولیشن سے نکلیں. گورنمنٹ سیکٹر سے ہٹا کر کے اس چیز کو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالا. پرائیویٹ سیکٹر تو ہر چیز کو کمرشلائز کرتی ہے. ان کو جو اپرچونیٹیز نظر آئی کمرشلائزیشن کی وہ انہوں نے کی. انٹرنیٹ کا ایکسپلوژن بھی اس کے بعد آیا ہے، ورنہ انٹرنیٹ، ای میل، یہ تو 1950s سے امریکن آرمی یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی نئی انوینشنز نہیں ہے. تو جب آپ انوائرمنٹل انسرٹنٹی میں کام کرتے ہیں نا، جیسے آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں کام کر رہے ہیں، تو جیسے نوکیا آنکھ بند کر کے کام کر رہی تھی، اور اچانک جو ہے رولز آف دا گیم چینج کر کے ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی لا کر انہوں نے نوکیا کو irrelevant کر دیا کمپٹیٹرز نے اینڈرائڈ ٹیکنالوجی سے. جب آپ ایسی کسی ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو کیپ آن انوویٹنگ اینڈ چینجنگ رولز آف دا گیم، اینڈ یو نیڈ ٹو برنگ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی، تاکہ پھر جو ہے وہ آپ اپنا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کو مینٹین اور سسٹین کر سکیں. ٹھیک ہے. ابھی میڈیسن میں جیسے انسولین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کی دوائی کیا ہے؟ انسولین ہے. یہ ٹیبلٹس ہیں یا پھر انسولین ہے. ٹھیک ہے. جو جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ انسولین یوز کرتے ہیں. اب اگر کوئی بریک تھرو ٹیکنالوجی آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا پینکریاس کام کرنا شروع کر دے دوبارہ، جس کو بھی ڈائبٹیز ہے خدا نہ خواستہ، تو کیا ہوگا؟ انسولین irrelevant ہو جائے گا. کینسر کے لیے ابھی کیمو کر رہے ہیں. اب اگر کوئی ایسی بریک تھرو انوویشن آ جائے اور اس پہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ کینسر کا کیور ہو سکے، تو کیمو تھراپی جو ہے وہ irrelevant ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ کیمو تھراپی کو بھی اس لیول پہ لانے کے لیے بلینز آف ڈالرز کی ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں، پھر کہیں جا کے کیمو تھراپی اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس طرح آپ اور بہت سارے میڈیکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے باقاعدہ آپریشن ہوتا تھا، اب جسٹ ایک ہول کر کے پورا آپریشن کر دیتے ہیں، 2 ہول کر کے پورا آپریشن کرتے ہیں. تو یہ سب انوویشنز آتے رہتے ہیں. بہت سارے آپریشنز ابھی بھی ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں پرفارم ہوتے. دنیا ظاہر ہے کہ اس سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے، تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ انٹرنیشنلی جا کر کے وہ آپریشنز کرواتے ہیں. اب پلاسٹک سرجری آ گئی ہے، وہ اتنے ایڈوانس لیول کی آ گئی ہے کہ آپ اپنا چہرہ بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی اداکار اور اداکاریں ہیں یہ پلاسٹک سرجری کراتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو دنیا میں جو لوگ ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، انوویشن لا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہی انسرٹن انوائرمنٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی دے آر رولنگ آن دا ورلڈ. یہ سمپل فارمولا ہے. اچھا، پھر آپ کسی آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں لیکن آپ کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے، ایکسٹرنل ڈپینڈنسی کی وجہ سے کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہے، تو آپ کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جیسے آپ کو PSO کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا، NID یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا جائے، تو PSO کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہے اس کے اوپر، چیئرمین بھی ہے، پھر پوری منسٹری ہے ان کے اوپر، اور منسٹری وقتاً فوقتاً ان کو گائیڈ لائنز دیتی رہتی ہے. تو وہ جو انوویشن کرنا چاہتے ہیں یہ کر نہیں پاتے. اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا ہے، تو ہر 15 دن پہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو اسلام آباد میں بلا کر کے منسٹرز کی کمیٹی، MNS کی کمیٹی جھاڑ پلا دیتی ہے. وہ بیچارہ منہ سکھا کے واپس آ جاتا ہے.
اس کی نوکری یہی ہے، مہینے میں 2 دفعہ جا کے ذلیل ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں. تو اس کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ، اور کنسٹرینٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر کمپیٹنٹ آدمی بھی ہے تو اس کے لیے پرفارم کرنا آسان آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی آئی اے والا کمپیٹنٹ اتنا نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے پرفارم کرنا اس لیے آسان ہے کہ اس کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز پھر بھی کم ہے بیکاز آف ہز بیک گراؤنڈ. اچھا، تو ایکسٹرنل بعض جابز میں ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض جاب میں ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز نہیں ہوتی ہیں. جیسے کوئی سیٹ ہے، اس کو تو کوئی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. سب کی جتنی ڈپینڈنسی اتنی اس کی بھی ڈپینڈنسی ہے. ٹھیک ہے. اب سروج صاحب کو ایچ ای سی کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، پی سی کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو ریگولیشنز ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. تو ان کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی کافی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض جابز ہوتی ہیں ان کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض جابز ہوتی ہیں اس کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں تو یہ فیکٹرز دیکھیں آپ. اگر ایکسٹرنل ڈپینڈنسی زیادہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اگر انفلوئنس کر سکتے ہیں تب تو وہ پوزیشن ہے ورتھ ایکسیپٹنس. اور اگر آپ ان کے اندر آپ ایکسٹرنل ڈپینڈنسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کٹ پتلی کہتے ہیں نا. تو آپ کٹ پتلی حکمران کے طور پہ کام کریں گے وہاں پہ، وہ جس طرح آپ کو چلائیں گے ویسے چلتے رہیں گے، اور جب ریزلٹس خراب آئیں گے یو ول بی ہولڈ ریسپانسبل. ایسے ہی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. اور پاکستان سے باہر کی بھی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی ہے ان کی. پاکستان کے اندر تو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ڈائریکٹلی ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بلاول بھٹو امریکہ گئے ہیں، اگر وہاں سے آشیرواد مل گیا ان کو تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. اسی لیے گئے نا بھائی، وہاں کے سینیٹر سے ملنے گئے وہ. تو یس ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تو ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز بہت زیادہ ہیں.